آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع اور اس کے بعد اچانک پرویز مشرف کے حوالے سے فیصلہ آنا، اس میں جو مین رول پلے کیا ہے وہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پلے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ روک دیا تھا، لیکن خصوصی عدالت کو سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ فیصلہ دیں۔ اب فیصلے کے اوپر ردعمل آ گیا، پاک فوج کا ردعمل بھی آپ کے سامنے، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن اب حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ السلام علیکم، بریکنگ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں عمر جٹ اور میرے ساتھ ہے رضوان غلزئی۔ ناظرین، آج عدالتی فیصلوں نے ملکی منظر نامے میں ہلچل مچا دی ہے۔ ایک طرف GHQ، دوسری طرف سپریم کورٹ اور درمیان میں جمہوری حکومت، سیاسی لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ جو عدالت نے آج فیصلہ دیا اس پر کیا ہوگا اور آگے حکومت کا کیا لاہے عمل ہوگا۔ ناظرین، آج دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک تو جو گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ملائشیاء میں سمٹ ہونے جا رہی ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اب اس حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس پر بات ہو رہی ہے کہ وزیراعظم کے جانے یا نہ جانے سے پاکستان کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا۔ اس کے ساتھ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، اور ساتھ ہی جنرل پرویز مشرف جو سابق صدر تھے، آرمی کے چیف رہے، ان کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا اور خصوصی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا اور انہیں سزائے موت دے دی۔ اب ان ڈیولپمنٹس پر حکومت کیا سوچ رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رضوان غلزئی۔ رضوان، صورتحال تھوڑی سی گمبھیر دکھائی ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کے لیے ایک نیا ٹاسک سامنے کھڑا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ خبر کیا ہے؟ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اس خصوصی عدالت کے فیصلے پر؟ اب اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ حکومتی حلقے کیا سوچ رہے ہیں؟ حکومت کے لیے ایک اور بڑا چیلنج ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ اس میں یہ دے دوں کہ آپ نے حوالہ دیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع اور اس کے بعد اچانک پرویز مشرف کے حوالے سے فیصلہ آنا، اس میں جو مین رول پلے کیا ہے وہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پلے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ روک دیا تھا، لیکن خصوصی عدالت کو سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ فیصلہ دیں۔ اب فیصلے کے اوپر ردعمل آ گیا، پاک فوج کا ردعمل بھی آپ کے سامنے، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن اب حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اس حوالے سے حکومت کی مختلف شخصیات سے جب ہم نے بات کی، پہلے وہ اپنا ردعمل نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اب جو مختلف مشاورت کے بعد یہ طے پایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے پر اب نظر ثانی جو اپیل ہے وہ دائر کرنے کے حوالے سے سوچ رہی ہے، اور اس حوالے سے ابتدائی مشاورت بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو پرویز مشرف کے اوپر جو الزامات ہیں، جو غداری جیسا سنگین الزام اور اس کے بعد سزائے موت جیسی سنگین جو سزا ہے وہ پرویز مشرف کو دی گئی ہے، وہ کس معاملے پر دی گئی ہے؟ وہ ناظرین جو 3 نومبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف نے جو ایمرجنسی نافذ کی تھی ملک میں، اس حوالے سے دی جا رہی ہے۔ لیکن کچھ فیکٹس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ آج سابق صدر پرویز مشرف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے سامنے یہ فیکٹس رکھیں کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر مشرف کے خلاف بہت سے ایشوز ہیں، جس میں اکبر بگٹی قتل کیس، جس میں لال مسجد میں جو بچیوں کا قتل عام ہوا، باجوڑ میں جو مدرسے کا قتل عام ہوا، آپ جو اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانیوں کو بیرون ملک عافیہ صدیقی کا کیس تھا، ان تمام کیسز پر تو بات بنتی ہے، لیکن 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے اور اس ایمرجنسی کی بنیاد پر آج مشرف غدار ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مشرف نے اس وقت غداری کی تھی تو 3 نومبر کے بعد 31 مارچ 2008 کو جب نئی حکومت آئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ 31 مارچ 2008 کو پیپلز پارٹی کے 19، مسلم لیگ نون کے 16، ANP کے 2 اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے 1 وفاقی وزیر نے اس غدار پرویز مشرف سے حلف لیا۔ کیا ان کی حیثیت کیا رہی؟ بالکل، اس کے بعد پھر نون لیگ کی حکومت ہی تھی جب پرویز مشرف یہاں سے باہر گئے۔ پھر پرویز مشرف کو سابق صدر جو آصف علی زرداری جب ٹیک اوور کیا تو ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، ایک غدار کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ پھر اسی کو جب معاملہ آیا، مشرف کا کیس چلا اور پھر ان کو بیرون ملک بھجوانے کا معاملہ آیا تو پھر اس کو بیرون ملک بھی بھجوایا گیا۔ یہ معاملہ چلتا گیا اور اس کے بعد اب جو ہے ظاہر ہے کیس جو پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے، تو اس پر جو ہے شاید حکومت اس پر، چونکہ ایک بہت مضبوط ادارہ ہے پاک فوج، اس کی جانب سے اعتراض آیا ہے، تو اب
موسٹ لائکلی یہ ہے کہ حکومت اس میں ریویو میں جائے گی اور نظر ثانی اپیل دائر کرے گی. لیکن اس میں جو مین رول تھا وہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا تھا. شاید وہ کیونکہ وہ ضد میں آ کر پہلے انہوں نے آرمی چیف کو گھسیٹا. آپ نے دیکھا کہ وہ جو معاملہ آیا کون سا جی یہ جو توسیع کا, اس میں بھی حکومت نظر ثانی میں جا رہی ہے. اور اب جب انہوں نے یہ جو خصوصی عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ حکومت نے فیصلہ کیا, جو ابتدائی فیصلہ ان کا یہی آیا ہے. حکومت غور کر رہی ہے کہ اس پر بھی نظر ثانی اپیل دائر کی جائے. دیکھتے ہیں رضوان, صورتحال تھوڑی سی گمبھیر دکھائی ہوتی جا رہی ہے. جس طرح ابھی ملائشیاء کے حوالے سے بات چیت ہوئی, آج ملائشیاء نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی. وزیراعظم نے گزشتہ روز ان سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا. پہلے تو ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ سچویشن کیا ہے, لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. یہ سٹوری ہے کیا, ذرا ناظرین کو تفصیل سے بتائیں کہ اس پر ہوا کیا, اندرونی کہانی کیا تھی, کون سا ملک کیا چاہتا تھا, اس پر ذرا ناظرین کو بتائیں. جو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو آج بہت زیادہ ڈسکس ہوا اور لوگوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کیوں جو ہے وہ ملائشیاء نہیں جا رہا, کہ جب ایک مضبوط اسلامک بلاک جو فعال ہے, جو فنکشنل ہے, وہ بننے جا رہا ہے تو پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے. پاکستان سعودی عرب کے دباؤ پر کیوں نہیں جا رہا؟ گزشتہ روز ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان نہیں جا رہا, اب کیوں نہیں جا رہا وہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں. آج اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ہماری بات ہوئی ہے, وہی سوال جو لوگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کیوں نہیں جا رہا, پاکستان کو تو بہت فائدہ ہونا ہے, پاکستان کو اب سعودی عرب کے چنگل سے نکل جانا چاہیے. لیکن ناظرین ہوا یہ کہ جب یہ ظاہر ہے یہ چوتھی, اس سے پہلے 4 کانفرنسز ملائشیاء ہوسٹ کر چکا ہے, وہ پہلی دفعہ یہ سربراہان مملکت کی کانفرنس ارینج کر رہا ہے. جیسے جیسے یہ چیزیں سامنے آئیں, سعودی عرب کی طرف سے تحفظات بھی سامنے آئے. سعودی عرب انوائٹڈ نہیں تھا اور قطر کو انوائٹ کیا گیا. اب پاکستان بڑی مشکل سچویشن میں تھا. جیسے ہم نے کل آپ کو بتایا کہ پاکستان نے ایک وفد بھیجا, جو محمد بن سلمان ہیں, انہوں نے اس وفد سے ملاقات سے انکار کر دیا. پھر جب وزیراعظم گئے, ان کی جو محمد بن سلمان سے بات ہوئی, وہ کیا بات ہوئی وہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں. سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو وہ یہ سمجھتا ہے سعودی عرب کے OIC جو اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم ہے, اس کے پیرالل ایک اور باڈی بنائی جا رہی ہے اور یہ امت مسلمہ کے اتحاد کو نقصان پہنچائے گی. اب پاکستان بڑی مشکل سچویشن میں, پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جو آج اعلیٰ حکومتی شخصیات ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی ایک فریق کا ساتھ نہیں دے گا, اور جہاں پہ یہ تاثر آئے گا کہ کوئی فریق یا کوئی بلاک بننے جا رہا ہے تو پاکستان اس کا حصہ نہیں بنے گا. ایک تاثر یہ تھا کہ سعودی عرب نے پاکستان پر دباؤ ڈالا. یہ ہمیں بڑے مستند ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا, بلکہ سعودی عرب نے پاکستان کو یہ کہا کہ چونکہ یہ امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ کرے گی یہ بات, اس لیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو پاکستان چونکہ فریق نہیں بننا چاہ رہا, تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بالکل, کل ہم نے بتایا تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی شرکت کا امکان ہے, لیکن اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی نمائندہ اس میں شرکت نہیں کرے گا. دوسری بات یہ سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب کی جانب سے شاید جو $5 ارب اور ساتھ جو ادھار تیل کے حوالے سے معاہدہ ہے, اس حوالے سے بھی وزیر اعظم اور MBS کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کوئی بات نہیں ہوئی, کیونکہ آلریڈی یہ طے معاہدہ تھا کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہے, اس کو مزید تو قابل توسیع معاہدہ ہے, تو اس کی بھی کوئی بات نہیں آئی. سعودی عرب نے پاکستان کے سامنے یہ آپشن رکھا کہ آپ, کیونکہ دیکھیں ایک طرف ایران کا جب معاملہ, ایران اور سعودی عرب کا معاملہ تھا, تو پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا. جب قطر اور UAE کے درمیان بھی پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا. اب اس میں امپورٹنٹ انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے جو مہاتیر محمد ہیں ملائشیاء کے وزیر اعظم, اور محمد بن سلمان جو سعودی ولی عہد ہیں, ان کی 5 دسمبر کو ملاقات طے تھی, لیکن وہ GCC ممالک کی کانفرنس کی وجہ سے وہ ملاقات کا اور ان کا شیڈیول طے ہوا 17 اور 18 دسمبر کا, لیکن مہاتیر محمد کی اپنی کانفرنس تھی تو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی کوششوں سے اب یہ ملاقات جنوری میں ہوگی. تو پاکستان نے, جو وزیر اعظم پاکستان ہے, انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہم, چونکہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ ایک پیرل بلاک بننے جا رہا ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان اس میں شرکت نہیں کرے گا. لیکن جیسے اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ چونکہ سعودی عرب OIC پہ اپنی چودراہٹ برقرار رکھنا چاہتا ہے, اس لیے وہ قبول نہیں ہے اس کو ایک اور بلاک بنے. لیکن اب شارٹ سے صرف یہ بتائیں کہ اس سے کیا پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ سعودی عرب کو بھی ساتھ رکھنا ہے, ملائشیاء ترکی کو بھی ساتھ رکھنا ہے,
آج ترکی کے صدر کے ساتھ بھی وزیراعظم کی ملاقات ہوئی. شارٹ سا بتائیں کہ اب پاکستان کی سچویشن کیا ہوگی؟ پاکستان نے واضح طور پر, ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ بیک ڈور رابطے شروع کر دیے تھے. کل رات انہوں نے مہاتیر محمد کو فون کیا وزیر اعظم نے, آج طیب اردوان کو فون کیا اور انہوں نے اپنی جو سچویشن بتایا, ملاقات کی. جو مہاتیر محمد نے جب وزیر اعظم نے ان کو فون کیا تو انہوں نے ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ آئی کین انڈرسٹینڈ, میں آپ کی پوزیشن سمجھ سکتا ہوں, اور ظاہر ہے یہ سمجھ بھی سکتے ہیں. ایک تو پاکستان معاشی طور پر بھی سعودی عرب کا مجبور ہے, اپنی جگہ ثالثی کا کردار اپنی جگہ, لیکن ظاہر ہے مشکل وقت میں سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی تھی تو پاکستان اس کی وجہ سے بھی مجبور ہے. لیکن یہ بہت واضح طور پر یہ کہا گیا کہ کوئی دباؤ نہیں تھا, یہ پاکستان کو بتایا گیا تھا کہ فیصلہ آپ خود کریں. تو پھر پاکستان نے فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ ہم نے کسی فریق کا حصہ نہیں بننا تو یہ تاثر بھی نہ جائے. اس کو ختم کرنے کے لیے اب ایک امپورٹنٹ یہ کہ اب ظاہری بات ہے پاکستان کی فارن پالیسی کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی اگر پاکستان ملائشین وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کو ساتھ بٹھا کر یہ جو کانفلکٹ ہے ان کا کوئی تحفظات ہے انہیں دور کرے. دو انفارمیشن آج بریکنگ ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کو دی. ایک تو مہاتیر محمد اور محمد بن سلمان کی ملاقات ہوگی, جلدی ہوگی اور پاکستان اس میں کردار ادا کرے گا, اور دوسری حکومت پرویز مشرف کے معاملے پر اب نظر ثانی کرے گی اور اس کا فیصلہ, حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان جو کہ جنیوا سے بدھ کی صبح پاکستان واپس پہنچ رہے ہیں, وہ اب کل ایک میٹنگ بلائیں گے اور اس پر قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے اس کا حتمی فیصلہ کریں گے. اس پر جو بھی اپڈیٹ ہوگی وزیر اعظم آفس سے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. اس پلیٹ فارم سے ہمیں اجازت دیجیے, پر بریکنگ ٹوڈے کا جو چینل ہے اسے لازمی سبسکرائب بھی کریں. آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ویلیویبل ہوتے ہیں, ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جواب دیں. ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ.